السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غیور مہدی مہر۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ڈاکٹر موجود تھے جو ایک مشہور آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اور آنکھوں کی سرجری کے ماہر ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد وزیر حسن صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو، آپ کا بھی۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور میڈیکل کے شعبے میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق روندو سے ہے، اور جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو مڈل جو ایجوکیشن ہے وہ سو پبلک اسکول تھوار سے ہے، جبکہ میں نے جو ایف ایس سی ہے وہ کیڈٹ کالج اسکردو سے کیا ہے، جبکہ میرا جو میڈیکل ہے وہ میں نے لاہور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کیا ہے، جبکہ ایف سی پی ایس سی پی ایس پی کے تھرو ایس آئی وی ایس حیدرآباد سے کیا ہے۔ اچھا، جو آپ کا تیسرا سوال ہے جو میڈیکل میں آنے کا خیال کیسے ہوا؟ پھر ایم بی بی ایس میں آنے کا تو یہ تھا کہ میرے گھر والے چاہ رہے تھے کہ آپ اس طرف آؤ، تو ان کے کہنے پہ میں نے میڈیکل لیا، جبکہ جو آئی فیلڈ انتخاب کرنے کا یہ تھا کہ اس وقت یہاں پہ آئی کے ڈاکٹر کی کمی تھی، تو اس خیال سے کہ میں شاید یہاں پہ تھوڑا بہتر کام کر سکوں، تو اس لیے میں نے آئی کا شعبہ انتخاب کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آنکھوں کی بیماریاں وراثتی ہوتی ہیں؟ ہاں، دیکھیں، اب اگر دیکھیں تو بہت سی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ وراثت میں بھی رن کرتے ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو وراثت میں نہیں ہوتی۔ اگر ہم ایک عمومی اگر دیکھیں جو زیادہ تر بیماریاں جو وراثت میں منتقل ہوتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کچھ پردے کی بیماریاں ہیں، کچھ کالا پانی ہے، یہ تمام بیماریاں ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ یعنی خاندان میں رن کر رہا ہوتا ہے، اس کو رسک فیکٹر کہتے ہیں، جیسے کہ ریٹینائٹس پگمنٹوزا ہو گیا، جس کو اندھا رہتا کہتے ہیں، جس میں جو بچوں کو رات کو دیکھنے کی کمی ہوتی ہے، تو اس میں جو جینز ہوتے ہیں وہ ماں باپ سے منتقل ہوتے ہیں بچوں کو۔ اسی طرح اگر کالا پانی ہے، گلاکوما ہے، اگر خاندان میں کسی ایک فرد کو اگر متاثر کرتا ہے تو امکان ہے کہ خاندان کے دوسرے افراد کو بھی یہ منتقل ہو جائیں۔ اس طرح جو کیٹریکٹ ہے، سفید موتیا، جو کہ عام بیماری ہے، وہ بھی جو ہے خاندان میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر ہم بہت سی بیماریاں ہیں جو ہم کہیں تو وہ خاندان سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آنکھوں کی بیماریاں اور ذہنی جو دماغی جو صحت ہے، ان کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ جی، دیکھیں، اگر ہم کریں میڈیکل میں، یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آئی ہے، جو آپٹک نرو ہے، وہ اٹس اے پارٹ آف دا برین، یعنی کہ دماغ کا حصہ ہے، اور ہم آئی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آئی از دا ونڈو آف دا برین، آپ کا جو کھڑکی ہے دماغ کا وہ آئی ہے، تو آپ کی برین میں بہت سی جو بیماریاں ہوتی ہیں جو دماغ میں، وہ آئی میں پتہ چلتے ہیں۔ اس طرح سے دماغ میں نہیں، پورے جسم میں جو 30% جو 30% جو بیماریاں ہوتے ہیں نا، وہ آنکھوں میں پتہ چلتے ہیں۔ اس لیے اسے نارملی عموماً یہ کہا جاتا ہے آئی از دا کوئین آف دا میڈیسن، یعنی جو طب کا جو کوئین ہے، ملکہ ہے، اس کو آنکھ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بہت سی 30% جو تمام بیماریاں ہوتی ہیں آئی میں جو ہے نا وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک تو دماغ کے اندر ہے کوئی انگ کے اندر پریشر بڑھا ہوا ہے، یا میننجائٹس ہے، سوزش ہے، وہ پردے میں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح کوئی اور دوسرا ہے، ملٹیپل اسکلیروسس ہے، وہ آنکھ میں پتہ چلتا ہے، اور ملٹیپل ڈیزیز ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دماغی صحت کے بارے میں کہیں، اس کے علاوہ مینٹل اگر ہم جو ہے ہیلتھ ہیں، وہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ٹیڑھا پن ہے، کسی کو جھپڑ نیچے ہیں، کسی کو سفید ہیں، تو اگر ٹیڑھا پن ہے تو وہ کتنی کوفت میں گزرتا ہے، ایک جو ہے نا اگر اس کے پراپر ٹائم پہ علاج نہ ہو، تو ایک بہتر دماغی صحت کے لیے ایک بہتر آنکھ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ چشمہ لگنے کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے چشمہ ہٹ سکتا ہے؟ دیکھو، اس میں دو طرح سے، ایک تو ایک چشمے دیکھو، ایک مرتبہ چشمہ کیوں پہنتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چشمہ اس لیے پہنتے ہیں کہ یعنی آنکھ کے اندر یعنی جو امیج ہے، جو تصویریں ہیں جو آپ دیکھتے ہو، وہ یعنی پردے پہ نہیں پڑ رہا، یا اس میں اس کو ریفریکٹو ایرر کہتے ہیں، یعنی جو ریفلیکشن ہے اس کی ہمیں ایرر خرابی کہتے ہیں۔ وہ ملٹیپل ٹائپس کے ہوتے ہیں، مینلی 3 طرح کے ہوتے ہیں، مایوپیا ہوتا ہے، ہائپروپیا ہوتے ہیں، اور پھر اسٹگمیٹزم ہوتی ہے۔ تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو نارملی یہ ایک مدد ہوتا ہے، ایک ایڈ ہوتا ہے۔ تو اگر تو آپ گلاسز پہنتے ہو تو اس میں یہ کہ ایک تو بچوں میں ہوتے ہیں نا، اگر آپ دیکھیں تو یہ 22-23 سال تک آئی کی جو ڈیولپمنٹ کے ساتھ، ہیومن کے ساتھ آئی کی بھی گروتھ ہو رہا ہوتا ہے، تب تک تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آئی کے سائز چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے گلاسز ایک مرتبہ پہننے کے بعد رہتا ہے۔
اگر مائنس میں پلس میں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ سائز بڑھتا رہتا ہے تو اس میں چھوٹ سکتا ہے. لیکن اگر مائنس میں کسی کا ہے اسٹگمیٹزم ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم رہتا ہے وہ. ہاں ایک طریقہ ہے کہ اس کو گلاسز ہم چھڑا سکتے ہیں, اس کو سرجری کہتے ہیں, اس کو لیسک یا اس کو نارملی ہم یہاں پہ جو مشہور ہوتے ہیں ہم اس کو ریفریکٹیو سرجری کہتے ہیں. یا تو یہ کر دیں کہ جو ہے نا کارنیا کا جو ہے نا سرجری کر دیں, اس میں مختلف ٹرمز ہوتے ہیں, لیسک ہوتے ہیں, فوٹو ریفریکٹیو کیٹریکٹمی ہوتی ہے, اس سے گلاسز چھوٹ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آنکھوں کے لیے کوئی خاص غذا ہے جو آنکھوں کو بہتر بنا سکے؟ جی بہت سے غذائیں ہیں جس سے آنکھوں کی صحت بہتر ہوتی ہے. یعنی آنکھوں میں بہت سے, اگر ہم پردے میں دیکھیں تو اس میں زیادہ تر وائٹامن اے کا بڑا رول ہوتا ہے. اس طرح اگر ہم آنکھوں کی جو نمی کے بارے میں بات کریں تو اس میں اومیگا جو فیٹی ایسڈ ہوتا ہے اس کا جو ہے نا خاص رول ہوتا ہے. تو وہ غذائیں جس میں جو وائٹامن ہے, وائٹامن اے ہے, اور جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے, اگر اس کی جو غذائیت ہے جو زیادہ ہو وہ خوراک بہتر ہوتا ہے آنکھوں میں. جیسے کہ ہرے رنگ کی سبزیاں ہیں, مچھلیاں ہیں جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا لیول زیادہ ہوتا ہے, یا جس میں گاجر بھی ہم زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایز آئی اسپیشلسٹ آپ اپنے بچوں کی آنکھوں کو جو ہے کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ دیکھو ایک تو یہی ہوتا ہے کہ نارملی پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے نارملی ایک تو یہ کہ ایک تو ہمارے یہاں بچے موبائل زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ موبائل جو ہے نا وہ خاص طریقے سے مطلب وہ یوز کریں, اور زیادہ دن 2 گھنٹے سے زیادہ بچے اگر استعمال بھی کر لیں تو موسٹ آف دا ٹائم 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سے زیادہ بچے استعمال نہ کریں. اور اگر استعمال بھی کریں تو ایک رول ہوتا ہے 20-20-20 کا ایک رول ہوتا ہے, جس میں اگر آپ 20 منٹ کے لیے اگر آپ کوئی گیجٹ یوز کر لیتے ہیں, اسکرین یوز کر لیتے ہیں, بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ 20 میٹر کے فاصلے پہ دیکھیں, 20 سیکنڈ کا بریک لے کے, یا 40-40-40 کا بھی رول ہوتا ہے کہ کیونکہ 20 منٹ بعد اٹھنا مشکل ہوتا ہے, تو 40 منٹ کے بعد یہ دیکھیں, اور آپ کو پوسچر وغیرہ بہتر ہو, لیکن بہت زیادہ جو ہے نا وہ استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ غذا بھی ہے جس سے بچوں کی جو آنکھیں ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر دھوپ میں نکلتے ہیں تو گلاسز وغیرہ استعمال کریں دھوپ سے, کیونکہ بہت سے بیماریاں ایسے ہوتے ہیں جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہیں, جس میں الٹرا وائلٹ اے ہے جو آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, اس سے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے کہ سن گلاسز جو اس الٹرا وائلٹ ریز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, بچاتے ہیں, وہ استعمال کریں دھوپ میں. اس سے آنکھوں کی صحت بہتر ہوتا ہے, بچ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا جو چشمہ پہننے والے لوگ ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں؟ خیر اس کا تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کا چشمہ پہننے اور انٹیلیجنس کا کوئی تعلق ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر بہتر نظر نہیں آ رہا تو پہننا ہوتا ہے. تو اگر نظر بہتر نہیں ہے تو چشمہ پہنیں گے تو بہتر نظر آئے گی, تو بہتر جو ہے نا علم حاصل کر سکیں گے, بہتر پڑھ سکیں گے, اور بہتر فوکس کر سکیں گے. اگر چشمے کے ساتھ اگر اس کی نظر خراب ہے تو یہ تو بہتر ہوتا ہے اگر اس کی نظر خراب ہے. باقی ان دونوں کا تعلق کا مجھے خاص علم نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ جو ہے بچوں کو جو ہے سرما یا کاجل لگاتے ہیں, تو اس کے کیا نگیٹیو افیکٹ پڑ سکتے ہیں آنکھوں میں؟ اگر تو یہ سرما اور کاجل سے الرجی ہے تو وہ نہ لگا لیں. باقی تو میرے خیال میں اس کا اتنا کوئی نقصان نہیں ہے. کہ کسی کو ہوتے ہیں آنکھوں میں سوزش ہوتا ہے جس سے الرجی ہوتے ہیں, تو وہ احتیاط کریں. اگر الرجی نہیں ہوتے تو سرما لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. سر آج کل جو ہے لڑکیاں لینسز یا آئی لیشز کا جو ہے استعمال کر رہی ہیں, تو ان کے کیا سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں؟ ہاں لینزز کا یہ ہوتا ہے کہ نارملی یہ ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم جو لینزز ہیں وہ شادی بیاہ پہ جو ہے نا بچیاں یوز کر رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آئی لیشز بھی لگاتی ہیں. تو لیکن لینزز یہ ہوتا ہے کہ یہی ہوتا ہے اس کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے, ایک شارٹ ٹائم کے لیے یوز کرنا چاہیے. لیکن اگر لانگ ٹائم کے لیے یوز کریں, یا کوئی اس سے سینسٹیو بھی ہوتے ہیں, کوئی الرجی ہو جاتی ہے, اس کو ریڈنس ہو جاتے ہیں, انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اس سے, اور کبھی کبھار یہ کافی شدید بھی ہو سکتے ہیں انفیکشن. اور اگر آئی لیشز یہ ہے کہ اگر وہ ٹچ ہوتا ہو گلو کے ساتھ تب تو نقصان دہ, اگر ٹچ نہیں ہوتا, اگر باہر ہے تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے جو مریض ہیں ان کو آنکھوں کی حفاظت کے لیے کیا مشورہ دیں گے, اور جو اسکرین پر زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ یہ میرا تو یہ مشورہ ہے, ایک تو سب سے پہلے تو یہ کہ ایک تو حفاظت ہے, حفاظت میں پھر ملٹیپل چیزیں آتی ہیں. ایک تو خوراک ہے, تو اپنی خوراک بہتر کریں, اور خوراک میں وہی ہے جس میں وائٹامن اے زیادہ ہو, اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو میں نے پہلے بتایا اس کا استعمال زیادہ کریں. دوسرا ہے کہ ہمارے یہاں پہ چونکہ ہمارا ہائٹ زیادہ ہے, ہائی الٹیچیوڈ ہے,
اور ہم سورج کے زیادہ نزدیک ہیں، تو ہم تک جو الٹرا وائلیٹ ریڈیشن سے ان کا مقدار زیادہ پہنچتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ جو الٹرا وائلیٹ سے جو ہونے والی جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ ہیں، مثلاً گوشت کا بڑھ جانا، آنکھوں میں آ جانا، اسی طرح موتیاں ہیں، سفید موتیاں یہاں پہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اس طرح پردے جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر باہر دھوپ میں نکلیں تو وہ دھوپ کا چشمہ استعمال کریں تاکہ اس سے آنکھوں کی حفاظت ہو۔ اور باقی اسکرین ٹائم جو ہے نا، پہلے ہی بتایا کہ 2 گھنٹے مطلب کنزیکٹیولی اگر یوز کریں تو 2 گھنٹے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی پوسچر وغیرہ بہتر ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بلتستان میں آنکھوں کی سب سے زیادہ بیماری کون سی بیماریاں پھیل رہی ہیں؟ آنکھوں کے اگر ہم حوالے سے دیکھیں تو بلتستان میں 2 طرح سے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے بچوں میں کون سی بیماریاں ہیں، ایک ہوتا ہے بڑوں میں کون سی ہیں۔ بچوں میں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ریفریکٹو ایرر کہتے ہیں، جس میں جو آنکھوں کی جو ہے نا نظر کی جو خرابی ہوتی ہے، وہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یا تو پلس میں ہوتا ہے یا تو مائنس میں ہوتا ہے، تو تصویریں ریٹنا کے سامنے بن رہا ہوتا ہے یا پیچھے بن رہا ہوتے ہیں، یا ان دونوں کے مکس ہو کے بن رہا ہوتا ہے، آگے پیچھے دونوں بن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی مین وجہ ہوتے ہیں جو نظر کا خراب ہونے کی۔ تو ایک جو بچوں میں زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے اسکرین ٹائم زیادہ یوز کریں، جھک کے زیادہ کریں، اور نائٹ ٹائم جو ہے نا رات کو جب بجلی بند کر کے زیادہ یوز کریں، پاور زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں میں جو ہے نا بچوں میں یہ ہوتا ہے، اور ٹیڑھا پن بھی ہے بچوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور اس طرح بچوں میں سفید موتی کا بھی وہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ بڑوں میں سفید موتیاں زیادہ ہوتا ہے، کالا پانی ہے، اس کے علاوہ آنکھوں میں گوشت کا آ جانا، یہ بیماریاں ہیں جو، یا نالی کا بند ہو جانا، بڑوں میں ہمارے یہاں پہ یہ بیماریاں کچھ زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔